بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں تجوید قرآن کریم کے ایک قاعدہ لین کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ لین کے لفظی معنی نرم ہونا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی ہیں ان حروف کو ان کے مخرج سے ایسی نرمی سے ادا کرنا کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکے۔ ایسے حروف دو ہیں، واو ساکن اور یائے ساکن، جبکہ ان سے پہلے زبر ہو، جیسے حولین میں واو ساکن سے پہلے ہا پر زبر ہے اور یائے ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے، یہ دونوں لین ہیں۔ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے آنے والے حرف پر زبر ہو تو واو کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اسے واو لین کہتے ہیں، جیسے خلو۔ واو لین کی مثالیں: فوجن، واو مجزوم ہے اور اس سے پہلے فا پر زبر ہے، یہ واو لین بن گیا، فوجن۔ مودتن، قولن، یسعون، من خوف۔ اسی طرح جہاں کہیں یائے ساکن آئے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یعنی مفتوح ہو تو اس یا کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور اسے یائے لین کہتے ہیں، جیسے غیر، بالغیب، علیہم۔ یائے لین کی مثالیں: خیرن، یائے ساکن سے پہلے خا پر زبر ہے، اس کو لین پڑھنا ہے، خیرن۔ غیری، زیغن، عین، ھذا البیت۔ ھذا البیت یہ لین نہیں ہوا، یہ مجہول طرز ہے، ھذا البیت۔ یاد رہے واو ساکنہ سے پہلے زیر اور یائے ساکنہ سے پہلے پیش نہیں آ سکتا۔ بر صغیر میں ایک لمبے عرصے تک فارسی سرکاری زبان کے طور پر رائج رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی عربی حروف کا تلفظ فارسی کی طرز کا زبان زد عام ہو گیا ہے۔ مثلا زیر کا تلفظ، لین بھی اسی قبیل میں آتی ہے، جیسے خیر کو خیر بولنا عام ہے، اور یہ غلطیاں قرآن کریم کو مجہول طرز پر پڑھنے میں شمار ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے تلفظ میں کچھ لوگوں سے یہ غلطیاں عام طور پر سنائی دیتی ہیں، جیسے ولا تعثو کو ولا تعثو پڑھنا، یومن کو یومن پڑھنا، وقومہا کو وقومہا، اصحاب الایکۃ کو اصحاب الایکۃ، علینا کو علینا، اور والطیر کو والطیر پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان معلومات کو ایسے لوگوں تک پہنچانا کہ جن کے لیے یہ فائدہ مند ہوں، آپ کے اپنے نامہ اعمال میں حسنات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ مع السلامہ۔